پاکستان واپس آنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ مجھے موسم انجوائے کرنے تھے، اور یہ والے موسم ہم ترستے رہے وہاں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یقین کریں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر صرف 4 موسم ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ لوگ ترستے ہیں اس بارش کو، لوگ ترستے ہیں کہ وہ بارش میں واک کریں، انجوائے کریں۔ باہر ایک دفعہ تھی میں، تو یقین مانیں دبئی میں بارش ہوئی بہت عرصے بعد، کیونکہ وہاں پہ کلائمیٹ ہی ایسا ہے، ہیومیڈیٹی بہت ہوتی ہے، تو لوگ سارے کام چھوڑ کر بارش کو انجوائے کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب آپ یہ مت دیکھیے کہ جی پاکستان میں اتنا کچرا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ نالے بھر جاتے ہیں، پاکستان میں اسمیل ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان میں یہ بلیسنگ تو ہے نا۔ آپ لوگ جب نگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو آپ کو صرف نگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی، لیکن اگر آپ پازیٹیو ہو کے سوچیں گے تو ہمارا ملک جو ہے بڑا ہی زرخیز ہے۔ ہم لوگ اپنی مٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہماری جڑیں جو ہے وہ اسی مٹی کی ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ سارے قوانین، وہ سارے لاز، وہ سارے ٹریفک رولز، وہ سارے ایجوکیشن سسٹم اپنے ملک میں لانا شروع کر دیں، خود کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں، نہ کہ ہم گورنمنٹ سے کہیں گے جی وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اگر میں کوئی بیج نہیں لگاؤں گی تو وہ پودا کیسے بڑا ہوگا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ سب سے بڑی بات ہمارے پاکستان واپس آنے کی، یہ جو بیک گراؤنڈ کی شور ہے جو آپ سن رہے ہیں یہ وہاں پر نہیں ہوتے، وہاں پر سب کی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، رکھنا بھی چاہیے، لیکن آپ کو اپنے گھر میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں پر ایک مشینی لائف مجھے ملی، کیونکہ میں خود بھی جاب کرتی تھی اور میں نے مس کیا بہت سال دھوپ کو، بارش کو، پودوں کو، میں ان کو ہاتھ لگاؤں، میں ان کو فیل کروں، اور میں یہ شور اور یہ جو لوگ جو آتے جاتے جو آپ کو نظر آتے ہیں، میں اس کو فیل کرنا چاہتی تھی۔ اینڈ آئی فیل کہ میرے ملک سے، میں نے ملک کی بات کی ہے، میں نے ملک کے لوگوں کی بات نہیں کی۔ میرے ملک سے زیادہ اچھی جگہ کہیں بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ٹھیک ہے لوگ بے ایمانیاں بھی کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن ہم لوگ بہت ساری اسپورٹس میں بھی اچھے ہیں، اور بہت ساری ایماندار ٹیچرز بھی ہیں، سب کچھ ہے یہاں پر۔ تو میرا نظریہ جو ہے وہ سوچنے کا، دیکھنے کا بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ جو بارش تھی جو میں نے دبئی میں بہت مس کی، اب میں اس کو انجوائے کرتی ہوں اپنے ملک میں، اور اس کی جو ایک فیلنگ ہے، یہ دیکھیں یہ بارش جو پڑ رہی ہے میرے ہاتھوں میں، یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ سو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ باہر جو نئی نسل ہم لوگوں سے پوچھتی ہے کہ جی ہم باہر جائیں، میں باہر جا کے واپس آ گئی ہوں۔ ایک تو یہ والی فیلنگ جو ایموشنلی میں ان چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ تھی، اور اپنا پورا سسٹم اکھاڑ کے مجھے وہاں پہ جانا پڑا، حالانکہ میرے بچے وہیں پر ہوئے، لیکن میں اور نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گی، میرے بچے وہیں رہ جائیں گے، تو کیا میں اتنی بڑی بڑی حویلیاں، اتنی زیادہ گاڑیاں، ان کا میں کیا کروں گی؟ تو میں اپنے بچوں کو بھی ٹائملی واپس لے آئی، اور میں نے اپنے ہی بچوں کو سکھانا شروع کر دیا کہ تم لوگ اچھے ہو جاؤ، یہ ملک خود بخود تمہیں اچھا لگے گا۔ حالانکہ 5 سال گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی کوئی نہ کوئی مطلب کہتے رہتے ہیں، کمپلین کرتے رہتے ہیں، لیکن میں انہیں کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، جہاں اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے بچوں کو سکھایا۔ اور دوسری بات یہ واپس آنے کی کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم وہاں دبئی سے آگے چلے جائیں، لیکن آگے نہ جانے کی وجہ ایک یہ نکلی کہ اذان کی آواز نہیں آتی تھی نا وہاں پر۔ اذان جو ہے وہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے، اور آپ لوگوں کو جب یہ فیل ہوتا ہے کہ جی اذان نہیں ہو رہی، اور آپ کو لگتا ہے کہ بس ایز اے مسلم آپ نا ایک بیکار سی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ کا نام سنتے ہیں، اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں یہ مولوی نہ ہوتے نا، تو شاید ویسٹ بھی آ کے دیکھتا ہے یہاں پر کہ پاکستانی کر کیا رہے ہیں۔ تو ایک یہ بھی وجہ تھی واپس آنے کی۔ تو باہر آپ کو کوئی درخت ایسا نہیں ملے گا جس میں ڈالر لگے ہوں گے، آپ کو جا کے ڈیفینیٹلی وہاں پر محنت کرنی پڑے گی، ان کے رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ نو ڈاؤٹ آپ ڈسپلن ہو جائیں گے، لیکن یہاں پہ بھی آپ اپنی لائف ڈسپلن گزار سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی یہاں پر اویلیبل ہوں گی، صرف آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اذان تھی ایک وجہ میرے واپس آنے کی، ایک میرے بچے آگے جانے موو کرنا چاہتے تھے کینیڈا، امریکہ، یورپ کی سائڈ پہ، وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل تھا کہ میں اپنے بچوں کو کہاں لے کے جاؤں گی۔ پھر آپ کو اس وقت تک ویزا نہیں مل سکتا، آپ لوگوں کو اس وقت تک یہ ساری چیزیں نہیں مل سکتی جب تک آپ اپنے ایک پوری نسل کو آپ قربان نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایک نسل کو قربان کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ لوگ ویزا دیتے ہیں، کیونکہ بچے تو انہیں کے ہو جاتے ہیں نا۔ تو یہ میں نے تلسی کا پودا لیا تھا میرے گھر میں، ایکچولی جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہے، یہ میں نے رکھا، یہ مچھروں کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اتنے مچھر تھے ہمارے گھر، اتنے مچھر تھے، لیکن اس ایک پودے کی وجہ سے
اس کو میں سیلف واٹر کرتی ہوں. ابھی تو میرے پاس یہی ہے, یہ گملہ میں نے اس میں سے مٹی نکالنی ہے. اس کے نیچے میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ میں نے اس میں پانی ڈال دیتی ہوں, کیونکہ اس کو آپ نے انڈور رکھنا ہے اور ہر وقت آپ نے اس کو پانی دینا ہے. اسے میں پانی ڈال دیتی ہوں, یقین مانے ایک دن کے اندر اندر نا یہ پودا پانی پی جاتا ہے. اس کو خشک نہیں ہونے دینا آپ. پھر اس کو انڈور رکھیے, اس کو دھوپ میں نہیں رکھنا ورنہ یہ سوکھ جائے گا اور مچھر نہیں کھائے گا. دس از دا بیسٹ وے. آپ اتنے زیادہ اسپریز لیتے ہیں اور یہ جو دھماکے پاکستان میں ہوتے ہیں نا سلنڈرز کی وجہ سے, یہ اس سے بچے. یہ تلسی کا پودا زبردست ہے. اپنے ملک کو انجوائے کریں, اپنے ملک کی بلیسنگس کو انجوائے کریں. ہمارے ملک سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے. یہیں پر ڈسپلن ہو جائیں, یہیں پر شکر ادا کریں, یہیں پر شکر ادا کریں جس چیز کی کمی ہم پاکستانیوں کے اندر ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ باہر جا کر میں انہیں انگریزوں کے حوالے کر دوں, کیونکہ ماحول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. کبھی کبھار بہت اچھی فیملیز جن کی روٹس بڑی اسٹرانگ ہے, جو بڑی جس کو کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے کہنے پر چلتے ہیں, ان کے بچے جو ہیں وہ باہر جا کے اور ہی ماحول میں رنگ جاتے ہیں اور ان کی جو بڑھاپا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اپنے بڑھاپے کو بھی سیو کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا یہ زمین جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر کسی اور حسین موسم کے ساتھ حاضر ہوں گی. خدا حافظ.